محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیوں کیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی کے تعلق سے جو باتیں آگے کہی جائے گی ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو نازل کیوں ہوا، تجھے اللہ نے نازل کیوں کیا؟ تو آپ دیکھیں، جب ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو بالکل ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر ھدی للمتقین، اس کو اتارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ متقین کو ہدایت مل جائے، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت مل جائے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہے، تو پھر ان کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا جا رہا ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اسی بات کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کھول کر بیان کیا اور فرمایا ھدی للناس، نہیں، یہ صرف متقین کے ہدایت کے لیے کتاب نہیں اتری ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتری ہے۔ ہاں، بات اتنی ضرور ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ انہی کے دلوں میں قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا اور قرآن پر عمل کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہی جذبہ قرآن سے نفع اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے قرآن کو پڑھا، پھر اس پر عمل کیا، اسی نے فائدہ اٹھایا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو قرآن مجید کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ساری انسانیت کو ہدایت مل جائے، وہ راستہ مل جائے جو راستہ خدا تک پہنچاتا ہے، جو راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس راستے کی خبر معلوم ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، میں نے جو ابھی قرآن کی آیت پڑھی، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس سے زیادہ برکت والی کتاب کبھی نہیں اتری۔ اللہ تو نے اتنی برکت والی کتاب کیوں اتاری؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ تم اس کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کرو۔ یا اللہ، جب قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا
کیا تیری طرف سے کوئی انعام ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ہاں، جو قرآن کو سنے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے، میری رحمتیں انہی کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور جب اس کو پڑھو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور جب خدا کا خوف پیدا ہوگا تو زندگی بڑی پیاری گزرے گی، خدا کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ پھر اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ توجہ کیجئے، میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کس لیے اللہ نے قرآن کو اتارا؟ تاکہ سب کو ہدایت مل جائے۔ کس لیے قرآن کو اتارا؟ تاکہ لوگ اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنا خدا کو پسند ہے۔ اور کس لیے اتارا؟ اب ظاہر سی بات ہے میں ساری آیتیں تو نہیں پیش کر سکتا، صرف ایک آیت اور پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ محبوب، ہم نے اس قرآن کو آپ کی ذات پر، آپ کے قلب مبارک پر اس لیے اتارا تاکہ لوگ اس قرآن کو پڑھ کر نصیحت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اس لیے نازل ہوا قرآن تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، لوگ اس کو پڑھیں، اس میں ڈوب جائیں، اس میں غور و فکر کریں۔ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے خاص کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اپنے آپ سے حاصل کرنا ہے۔ آج زمین پر بسنے والے، خدا کا نام لینے والے، خدا کی رحمت سے محروم کیوں ہیں؟ اس لیے محروم ہے کہ خدا کی رحمت کو پانے کے لیے جس چیز کو اللہ نے ضروری قرار دیا، لوگوں نے اس چیز سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس میں ڈوب جاؤ، غور و فکر کرو، قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے، تمہارا دل روشن ہو جائے، تمہاری نظریں روشن ہو جائے۔ یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد۔ خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ دنیا کے باغ و بہار کو دیکھیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کیوں دنیا کے باغ و بہار کو دیکھوں؟ کیا میرے لیے خدا کی کتاب کافی نہیں ہے؟ جب میرا دل اکتاتا ہے، جب مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جب مجھے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ خدا کی کتاب اٹھا کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ دل غمگین ہو خدا کی کتاب اٹھا کے پڑھو، دل پریشان ہو خدا کی کتاب اٹھا کے پڑھو۔ تمہارے دل کو سکون یہاں سے نہیں ملے گا تو کہیں سے نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا تاکہ خدا کے بندے قرآن کو بار بار پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آئیے ذرا حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں۔ بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں حضرت عثمان غنی کی زندگی کا خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ کون عثمان غنی؟ جن کو دنیا ذوالنورین کہتی ہے، دو نور والے۔ رسول پاک کی دو بیٹیاں سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی بات کرنے لگے کہ پہلی بیٹی تو دی تھی، حضور نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ جب مصطفیٰ کے کانوں تک بات پہنچی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم دوسری کی بات کرتے ہو. اگر اللہ نے 40 بیٹیاں مجھے دی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ انتقال کرتی رہتی تو میں ایک کے بعد دوسری کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عثمان غنی کے مقام کا, عثمان غنی کے مرتبے کا. قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کے پڑھیے. آئیے سب سے پہلے یہی سمجھ لیں کہ حضرت عثمان غنی کا ذکر قرآن میں اللہ نے کس شان سے کیا ہے, کس قدر اہتمام کے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب تک ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے نہیں اور جس طرح قرآن نے تصور زندگی دیا ہے اس حساب سے زندگی نہیں گزاریں گے, یہ امت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. قرآن میں ہمارے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بولیے سبحان اللہ. کیسے بھائی ہیں یہ بات حضور سے سمجھیں. میرے آقا نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہیں ایمان والے. کیا مطلب؟ بدن کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے. ویسے ہی ایمان والوں کی شان, تکلیف کسی کونے پر بسنے والے ایمان والے کو ہوتی ہے مگر اس تکلیف کا احساس ہر ایمان والے کو ہوتا ہے, ہر ایمان والے کو. اگر اس کی نظیر ہمیں دیکھنی ہے تو عثمان غنی کی زندگی میں دیکھیں. ایک شخص حضور کے پاس آیا شکایت کرنے کے لیے کہ میرے آقا, ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اس کے کھجور کا درخت جھک کر میرے آنگن میں آ گیا ہے, میرے صحن میں آ گیا ہے. حضور اس کے درخت سے کھجور گرتے ہیں تو کبھی کبھی میرے بچے اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں, لیکن وہ آتا ہے اور میرے بچوں کے ہاتھوں سے کھجوریں چھین لیتا ہے. اور میں کیا کروں, غریب ہوں, میں اس کھجور کے درخت کو خرید بھی نہیں سکتا. میرے آقا نے اس شخص کو بلایا. اصل میں وہ زبان سے کلمہ تو پڑھتا تھا مگر دل میں ایمان نہیں تھا, وہ منافق تھا. رحمت عالم نے فرمایا دیکھو تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو تم جو ہے ایسا نہ کیا کرو, اگر کھجور گر جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو لے لینے دو, اور نہیں تو تم ان کو تکلیف نہ دو, یا تم کہو تو میں کھجور کا درخت خرید لیتا ہوں. کہنے لگے میں نہیں بیچوں گا. اللہ اکبر. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. عثمان غنی یہ پوری بات سن رہے تھے, اس شخص کے پیچھے پیچھے گئے. آپ نے فرمایا کہ اے شخص, تو اس کھجور کے بدلے کتنی قیمت لے گا؟ تو جتنی قیمت مانگے گا میں اتنی قیمت دوں گا. اور اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور یہ جملہ عرض کر دوں تو شاید آپ تھوڑی دیر کے لیے حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں کہ ہمارے اوپر ایمان والوں کے کتنے حقوق ہیں اور ان حقوق کی کتنی اہمیت ہے. حضور نے فرمایا الدین النصیحہ, ارے اسلام تو صرف بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے, ایک دوسرے کے لیے مرنے کا نام اسلام ہے, ایک دوسرے کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا نام ایمان ہے. اس کے علاوہ تو اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خود بھوک لگے مگر دوسرے کی بھوک کا احساس ہو, اس کو قرآن نے ایمان کہا ہے. اور جو ایسا کرے خدا ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا ہے. حضرت طلحہ خود بھوکا سو گئے تھے اور مہمان کو کھانا کھلایا. جب حضور کے پاس صبح آئے تو حضور دیکھ کر مسکرانے لگے. فرمایا طلحہ تیری شان بڑی عجیب ہے, خدا نے تیری شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں. کہنے لگے حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگے تو نے دوسرے کی بھوک کا احساس کیا, اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا, اپنی بیوی کو بھوکا سلا دیا, خود بھی بھوکا سو گیا دوسرے کی بھوک کے لیے. ارے کس کا دل اتنا مہربان ہوتا ہے سوائے ایمان والوں کے؟ مومن سراپا رحمت ہوتا ہے, بارش کی طرح ہے مومن. عثمان غنی گئے. آج ظلم, ناانصافی, حقوق کی پامالی. انسان کو اگر زمین کی بادشاہی مل جائے تو آسمان کی بادشاہی کی خواہش کر بیٹھے, پیٹ نہیں بھرتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رسول اللہ فرما گئے زمین والوں پر رحم کرو,
آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. عثمان غنی گئے اس کے پیچھے پیچھے، کہنے لگے بتا کتنی قیمت چاہتا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی. کہنے لگے منہ مانگی قیمت دو گے؟ کہنے لگے ہاں منہ مانگی قیمت دوں گا. تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اتنی قیمت ہے. فرمایا میں اس ایک درخت کے بدلے اپنا ایک پورا باغ دیتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. تو صرف یہ کھجور کا درخت مجھ کو دے دے، میں اس کے بدلے تجھے اپنا ایک کھجوروں کا باغ دیتا ہوں. وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا. اس نے کہا ایک درخت کے بدلے ایک پورا باغ ملتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خرید کے چلے گئے حضور کے پاس. کہنے لگے حضور وہ جو غریب مسلمان ابھی آیا تھا آپ کے پاس اپنے دکھ کی شکایت کرنے، میں نے درخت خرید لیا. حضور ان کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ وہ درخت بھی ان کا ہے، کھجور بھی ان کے ہیں. اب وہ گھبرائے نہیں، اب ان کے بچے جب کھجور لیں گے تو کوئی منع نہیں کرے گا. دوسرے کے لیے اتنا بڑا دل صرف ایمان والے کا ہوتا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے حضرت عثمان غنی کی اس ادا کا ذکر قرآن میں کر دیا. بولیے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اس منافق نے بات نہیں مانی تھی حضور کی کہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، تو اللہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. محبوب تمہاری بات ماننا سب کی سعادت اور نصیب میں نہیں لکھی ہوتی. تمہاری بات تو وہ مانے گا جو صحیح معنوں میں اللہ کو مانتا ہے. عثمان نے آپ کی بات اس لیے مان لی کہ عثمان آپ کو بھی مانتا ہے اور آپ کے رب کو بھی مانتا ہے، اور ایک کھجور کے درخت کے بدلے کھجور کا ایک باغ دے دیا. یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے. میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے. ایک کی کنواں ہے جو کہ یہودی کے قبضے میں ہے، ایک یہودی کے قبضے میں. اسی کنویں کا پانی پینے کے لائق تھا. سارے مدینہ والے وہیں سے پانی حاصل کرتے تھے. مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی کی زندگی سے یہ سبق حاصل کر لیں کہ ایصال ثواب بھی کریں تو اس چیز کا ایصال ثواب کریں جس سے حضور کی امت کی تکلیف ختم ہو. بولیے سبحان اللہ. اس وقت تو دینے کے لیے کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے، مگر مدینہ کے مسلمانوں کو تکلیف تھی پانی کی. حضور کی خدمت میں حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا تکلیف ہے مسلمانوں کو؟ کہنے لگے عثمان پانی کی تکلیف ہے. یہودی کے قبضے میں کنواں ہے بیر روما، آج اس کو بیر عثمان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے حضور میں اس کو خرید لوں. گئے اس یہودی کے پاس، آدھا ہی کنواں خریدا، وہ بھی 8,000 درہم کے بدلے. آدھا تو مسلمان ایک دن پانی حاصل کرتے تھے، پھر دوسرے دن دوسرے لوگ آ کے پانی حاصل کرتے تھے، مگر تکلیف ختم نہیں ہوئی. تو حضرت عثمان غنی نے پورا کنواں خرید لیا اور کہنے لگے حضور میں اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، جس کو پانی کی ضرورت ہو یہاں سے پانی لے کر جائے. بولیے سبحان اللہ. سنا کچھ آپ نے عثمان غنی کے بارے میں؟ اور آگے بڑھیے. تبوک کی جنگ کا موقع ہے، مسلمان درخت کے پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں. ایسی غریبی ہے، میرے آقا اعلان کرتے ہیں جس سے جتنا ہو سکے خدا کی راہ میں لٹائے. منبر پہ بیٹھ کر حضور تقریر فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ تقریر کی، حضرت عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا. کہنے لگے حضور 100 سپاہیوں کا انتظام میں کروں گا. بولیے نا سبحان اللہ. حضور نے پھر تقریر کی. کہنے لگے حضور اب 200 سپاہیوں کا انتظام میں کروں گا. حضور نے پھر تقریر کی. کہنے لگے حضور 300 سپاہیوں کا انتظام میں کروں گا. حضور نے پھر تقریر کی. کہنے لگے حضور 1000 کی ضرورت ہے، 1000 سپاہیوں کا انتظام میں کروں گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں 800 سپاہیوں کا انتظام تو میں نے کر لیا، مگر 200 سپاہیوں کے انتظام کے حوالے سے مجھے سوچنا پڑا کہاں سے کروں، اس لیے کہ میرے پاس مزید اور پیسے نہیں تھے، مگر میرے مصطفیٰ کی بات خالی نہ جائے اس لیے میں نے ہاں کہہ دیا. حضور کہیں اور ہم اس بات کو پورا نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 1000 سپاہیوں کا انتظام کیا اور 1000 درہم
हुजूर की गोद में लाकर रख दिए। मेरे आका का चेहरा खुशी से चमक उठा। कहने लगे उस्मान ने आज मुझको इतना खुश कर दिया है कि आज के बाद वो जो भी चाहे करे, कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसका दर्जा ऊपर है और ऊपर रहेगा। यानी अगर उस्मान गनी आज के बाद फर्ज को करने के बाद नवाफिल की पाबंदी ना भी करें तो उस्मान गनी का दर्जा फिर भी ऊपर रहेगा। बीर रोमा को खरीद लिया, एक मुसलमान की खातिर एक बाग को बेच दिया। और सिर्फ यही नहीं, जब मुसलमानों के पास दाना और पानी नाम की कोई चीज न थी, जानवर दरख्त के पत्ते खा के जिंदगी गुजार रहे थे, उस सख्ती के मौके पर 1000 दिरहम भी दिए और 1000 सिपाहियों का इंतजाम भी किया। उस्मान गनी की सखावत, जब जब हज करने निकलते थे तो कहते थे सारे हाजियों के खाने पीने का इंतजाम मेरी तरफ से होगा। अब आप कहेंगे इतनी सारी बातें तो आपने सुना दी, कहना क्या चाहते हैं? आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आज सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि सखी कौन होता है इसको समझ लें। उस्मान गनी का लक़ब क्या है? सखी, सखावत करने वाले। सखी वो है कि जो सिर्फ ज़कात अदा करे। अगर मैं आपसे पूछूं, जो ज़कात के पैसे बड़े फख्र से तकसीम करे वो सखी होता है? नहीं, उसने तो फर्ज अदा करके अपने आप को दोज़ख से बचाने का इंतजाम कर लिया। वरना अगर वो ना देता तो उन्हीं पैसों से उनकी पेशानी को दागा जाता महशर में। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम। उसने तो फर्ज अदा किया है। फिर सखी किसको कहते हैं, सखावत किसको कहते हैं? जिसके पास करोड़ों हो तो उसमें से 10 रुपया निकाल दे, वो सखी होता है। तो सुनिए, सखी वो नहीं जिसके पास देने के बाद रह जाए, सखी वो है कि खुदा की राह में देने के बाद अपने लिए कुछ बाकी ना रह जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। और यहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। यहां तक पहुंचने के लिए खुदा पर यकीन कामिल होना चाहिए। उस्मान गनी कहते हैं मैंने सब लुटा दिया था तबूक के मौके पर। जब तबूक से हम वापस पलटे तो मेरा एक शख्स के ऊपर पैसे बाकी थे, काफी पैसे बाकी थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां से मुझे इतना मिल सकेगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। खुदा की राह में देने से जो परेशानी टल नहीं रही होती है वो परेशानी भी टल जाती है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है। उस्मान गनी कहते हैं जब मैं वहां से पलटा तो जितना दिया था मैंने खुदा की राह में, अल्लाह ने उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा का इंतजाम फरमा दिया। अब जरा कुरान उठा के पढ़िए, कौन कहता है खुदा की राह में देने से कम हो जाता है? कौन कहता है? मेरे रब ने फरमाया तुम्हारे दिल में जो ये बात आती है ना तो दूंगा तो कम हो जाएगा। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, ये वसवसा शैतान की तरफ से दिल में आता है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं खुदा के बंदो, तुम्हें अपने रब की बात पर कब यकीन आएगा? तुम्हारे रब ने 70 से ज्यादा मकामात पर कुरान से तुमसे वादा किया है, तुम दोगे तो मैं बढ़ा दूंगा, तुम दोगे तो मैं बढ़ा दूंगा। शैतान मोहताजी का डर दिलाता है और अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे बढ़ाने का वादा करता हूं। या अल्लाह किस तरह से बढ़ाता है? अल्लाह फरमाता है वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। तुम देने का इरादा करते हो और अल्लाह की राह में दे देते हो, जितना देते हो फौरन मैं उसकी भरपाई का इंतजाम कर देता हूं। नहीं, सिर्फ भरपाई नहीं करता, बढ़ा देता हूं। और कितना बढ़ाता है खुदा, उसको अल्लाह ने बयान नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, खुदा जिसके लिए जितना चाहे बढ़ा दे और उसके खजाने में तो कोई कमी नहीं। ये सारी चीजें बताकर मुझे सिर्फ आपको एक मैसेज देना है। एक तरफ कुरान मजीद रखें और एक तरफ अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगियां रखें। आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ कुरान पढ़ रहे हैं और एक तरफ कुरान देख रहे हैं। हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी ये थी कि कुरान पढ़ते, समझते, उस पर अमल करते,
تاکہ ہماری صبح و شام سے لوگ قرآن سمجھ جائیں، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکا۔ صحابہ کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا کہ بھلے ان کو لکھا ہوا قرآن نہیں سمجھ میں آتا تھا، مگر زندگی سے چھلکتا ہوا قرآن ضرور سمجھ میں آتا تھا۔ صحابہ اٹھتے تھے قرآن کے مطابق، بیٹھتے تھے قرآن کے مطابق۔ آپ دیکھیں، میں صرف آخری بات کہہ رہا ہوں خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میرے وہ بندے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب ان کے پاس ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی آ جائے تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کرنے والے تو اصل میں یہی ہیں۔ ارے ہو تو کون نہیں دیتا، نہ ہو خود کی ضرورت ہو پھر دے دو۔ اللہ فرماتا ہے نیک تو اصل میں وہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ چیز دو جسے تم خوب پسند کرتے ہو، تاکہ پتا تو چلے مجھ سے زیادہ محبت تمہیں دنیا سے نہیں، نہ کسی اور چیز سے ہے۔ جب تم اپنی محبوب چیز میری راہ میں دو گے تو تمہارا عمل بتا دے گا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب میں ہوں، وہ مال نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ دعویٰ کرنا خدا کی محبت کا بڑا آسان ہے، لیکن اسے ثابت کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو عثمان غنی سے سیکھے، یہ جذبہ اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو عثمان غنی سے حاصل کرے۔ نہ فقر کا خوف کیا، نہ مال کے ختم ہونے کا ڈر کیا، نہیں، جب موقع آیا عثمان غنی نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں لٹایا۔ اب میں ایک بات آپ سے کہوں، کس چیز نے مسجدوں سے دور کر دیا ہم کو؟ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کس چیز نے خدا کی یاد ہمارے دلوں سے چھین لی؟ کس نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا؟ کس نے اذانوں کا پیار ہم سے چھین لیا؟ کس نے سجدوں کی تڑپ ہم سے چھین لی؟ کس نے مسجدوں کی محبت ہمارے دل سے نکال لی؟ بتائیے مجھ کو۔ مال لینا، مال لیں، دولت نے، دولت کی طلب نے، رزق کی فکر نے رزاق سے دور کر دیا۔ آئیے ذرا عثمان غنی سے پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، تم تو اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے تاجر تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی تجارت کی، ذرا یہ بتائیں کہ ایمان لانے سے پہلے تجارت میں زیادہ نفع ہوا تھا کہ ایمان لانے کے بعد تجارت میں زیادہ نفع ہوا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائیں گے تو رزق میں کمی آ جائے گی۔ نہیں صاحب، کبھی دل میں اس خیال کو آنے نہ دیجیے۔ جس دربار پہ آئے ہیں اسی دربار کا مالک رزق دیتا ہے، وہی رزق کے دروازے کھولتا ہے، وہ جتنا دیتا ہے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، میں اگر سارے بندوں کو اتنا دے دوں جتنا وہ مانگتے ہیں، کوئی میری بات نہیں مانے گا۔ میں کسی کو کم اس لیے دیتا ہوں تاکہ کم دیکھ کر میری بارگاہ میں آ کے روئے اور گڑ گڑائے، اور انہی آنسوؤں کی وجہ سے میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ عثمان غنی سے پوچھتے ہیں ذرا، ایمان لانے کے بعد زیادہ فائدہ ہوا کہ ایمان لانے سے پہلے؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ دین کے لیے زیادہ وقت دیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا۔ وہی پوچھئے عثمان غنی سے۔ عثمان غنی کہتے ہیں تجارت تو پہلے بھی کرتا تھا، تجارت بعد میں بھی کیا، مگر خدا کی راہ میں دے دے کر جتنا نفع ہوا اتنا نفع ایمان لانے سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ خدا کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کوئی یقین تو کرے اپنے مالک کے وعدے پر۔ اللہ نے فرمایا میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نے کہا ہے نا بڑھا دوں گا تو بڑھے گا، تمہارا مال بڑھے گا۔ اگر کسی کو ایسا مالدار بننا ہے کہ جس مالدار سے نبی بھی محبت کرے، اللہ بھی محبت کرے، تو وہ عثمان غنی جیسا مالدار بننے کی تمنا کرے کہ تجارت بھی ہو اور عبادت بھی ہو، تجارت بھی ہو اور عبادت بھی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے خدا دولت بھی دے اور سجدے کی توفیق بھی دے، دکان پر بھی بیٹھتا ہے اور مسجد میں آ کے قرآن بھی پڑھتا ہے،
دکان میں سامان بھی بیچتا ہے, حیا علی الصلاح کی آواز سن کے مسجد کی طرف دوڑتا بھی ہے. وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے گھر والوں اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا. اس کے بغیر ایمان کے مکمل ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو آپ نے سنا. آئیے عثمان غنی کی کچھ خاص خاص باتیں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں. آج ہمیں اپنی اس فکر کی اصلاح کرنی ہے عثمان غنی کی زندگی سن کر. کیا نماز, روزہ, تلاوت یہ دنیا کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے تجارت میں اور برکت آتی ہے. اس لیے اس کے لیے تجارت کے لیے نماز کو نہ چھوڑیں. اگر یہ ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے تجارت چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس تجارت میں برکت دے دے گا, مگر تجارت کے لیے نماز نہ چھوڑیں, تجارت کے لیے عبادت نہ چھوڑیں. میں صرف آپ کے تسلی کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ہم نے شاید یہ سوچا ہے کہ نماز پڑھیں گے, اللہ سے ڈریں گے تو صرف اس کا فائدہ جنت ہے, اس کا بدلہ جنت تو بہت بعد میں ملے گی, دیکھ لیں گے. جلدی فائدہ ملنا چاہیے, اس لیے کہ انسان عجلت پسند ہے. وہ ہر چیز کا وہ جلدی ڈھونڈتا ہے, ابھی عمل کرے ابھی فائدہ ہو. بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں, وظیفہ بتاتا ہوں, ابھی ظہر میں بتایا ہوں, عصر میں آ کے پوچھتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اتنی جلدی کرتے ہیں لوگ, حالانکہ جتنی دعائیں ہم خدا سے کرتے ہیں ایک دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے, ساری دعائیں خدا قبول کرتا ہے. ہاں جو بہتر ہوتا ہے وہ دنیا میں دے دیتا ہے, جو آخرت کے لیے بہتر ہے وہ آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے. جب بندے کو خدا آخرت میں دے گا تو کہے گا مالک کیوں میری ایک دعا دنیا میں قبول ہو گئی, ساری دعاؤں کو آخرت کے لیے رکھ دیا ہوتا. کوئی دعا خدا رد نہیں کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندو جب جب پکارو گے تب تب میں سنوں گا. تم مجھ کو ایک بار اللہ کہو گے میں 3 مرتبہ جواب دوں گا. لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے, میں تیرے کو ضرور دوں گا. آگے سنیے کون ہے عثمان غنی. تو اس فکر کی ضرور اصلاح کریں. عبادت تجارت کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, عبادت تجارت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو عثمان غنی یہ نہ کہتے کہ ایمان لانے سے پہلے فائدہ کم ہوا, ایمان لانے کے بعد فائدہ زیادہ ہوا. سخاوت عثمان غنی کی خاصیت ہے. دوسری خاصیت حیا. بولیے سبحان اللہ. آپ بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں, زور سے بولیے سبحان اللہ. کیا فرماتا ہے اللہ قرآن مجید میں حیا کے بارے میں؟ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ایمان والوں سے کہو وہ نگاہیں نیچی رکھیں. میں اگر معاشرے کو بالکل الگ کر کے بولوں گا تو ہماری اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. اگر میں زمین کے حالات کو بالکل نظر انداز کر دوں گا ہماری اس محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میں آج کے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں اور حضرت عثمان غنی کی زندگی کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں. قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والے نگاہیں نیچی کر کے چلیں, اور عورتوں سے بھی کہا وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں. بلکہ وہ تو جب چلیں تو اگر پائل ان کے پاؤں میں موجود ہو تو آہستہ چلیں کہ ان کی جھنکار سے بھی فتنے کا اندیشہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جن عورتوں سے میرا نکاح حرام ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, ان کو دیکھنا بھی کوئی گناہ نہیں. فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو بھی نہیں دیکھا ہے, نگاہ اٹھا کر میں نے کبھی ان کو بھی نہیں دیکھا. ایسے حیا کے پیکر تھے عثمان غنی. کہتے ہیں جب میں بند کمرے میں روتا تھا تب بھی اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھتا تھا, حتیٰ کہ میں غسل خانے میں جب تنہا نہاتا تھا وہاں پر بھی حیا کا خیال رکھتے ہوئے پورے بدن کو ڈھانپ لیتا تھا اور اتنا ہی حصہ کھلا چھوڑتا تھا جتنا کہ ضروری ہو. جب میں پائجامہ پہنتا تو زمین پر بیٹھ جاتا تھا کہ کہیں سے میرے بدن کا کوئی حصہ کوئی دیکھنے نہ پائے. عثمان غنی کہتے ہیں جب چلتا ہوں راستے پر تو نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہوں. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بن گیا آج. توجہ کے ساتھ سنیے. یہ تو عثمان غنی کی حیا ہے. یہی حیا ہے کہ فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا
کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے, صدیق اکبر آئے, فاروق اعظم آئے, حضور اسی طرح بیٹھے رہے. عثمان غنی آئے تو اپنی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ دیا. سید عائشہ نے پوچھا تو فرمایا اس آدمی سے حیا نہ کروں جس آدمی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میری امت میں ایسا حیا والا, عثمان جیسا حیا والا. کیا کہنا عثمان غنی کا, توجہ کے ساتھ سنیے. میں جو بات آپ کے سامنے کہنے چلا ہوں, کون ہے عثمان غنی؟ ایسی حیا کے پیکر. آج پھوپھی کی بیٹی سے, خالہ کی بیٹی سے جو سلسلے بڑھ رہے ہیں ملاقات کے, تعلقات کے, اس نام پر کہ کزن ہیں, رشتہ دار ہیں, جس باپ نے یہ غلطی کی اور آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا, وہ تباہی کا انتظار کرے. کسی سے آپ کہہ دیں اصلاح کے طور پر کہ بھائی آپ کے خالہ کا بیٹا ہے تو کیا وہ آپ کا بھائی ہے, وہ محرم ہے, غیر محرمی ہے نا, پردہ تو اس سے ضروری ہے نا. کہنے لگے نہیں نہیں ہم کو بھروسہ ہے, اعتبار ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, کوئی غلط بات نہیں آئے گی سامنے. اللہ کے بندے تجھے اعتبار ہے تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ کیا اللہ سے زیادہ تجھے اس کے بندوں سے پیار ہے؟ حضور نے کیوں حکم دیا؟ کیا حضور کو اعتبار نہیں؟ کیا حضور کو اپنے امتیوں سے پر کوئی بھروسہ نہیں, کوئی محبت نہیں؟ اس میں بھلائی ہے. ہاں آپ کی بیٹی بہت باحیا ہو سکتی ہے, آپ کی بیٹی بہت حیا کی پیکر ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں جو جو اسے دیکھ رہا ہے وہ بھی نظروں کی حیا والا ہو, وہ بھی پاک دامنی والا ہو. لوگ کلوزنیس کے نام پر, فرینڈشپ کے نام پر جو تباہی مچا کے رکھے ہیں, یاد رکھیے گا یہ چیزیں زنا کی طرف لے کے جائے گی, یہ چیزیں بے حیائی کی طرف لے کر جائے گی. ہر درد مند انسان معاشرے کی اس حالت کو دیکھ کر چیخ رہا ہے. آج لوگ کہتے طلاق ہو گئی. آپ نے اپنے دوستوں کو گھر میں بیٹھنے کیوں دیا؟ آپ نے اپنے دوستوں کو دیکھنے کیوں دیا اپنی بیوی کو؟ قرآن نے تو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لیے لباس ہو وہ تمہارے لیے لباس ہیں. کیا مطلب؟ تم ان کو چھپاؤ وہ تم کو چھپائیں, تم ان کے لیے پردہ ہو وہ تمہارے لیے پردہ ہیں. بات کرتے ہو فرینڈشپ کی. اسلام میں وہ دوستی جو گناہ کی طرف لے کے جائے اس سے قرآن نے بھی منع کیا ہے, حدیث میں بھی ممانعت ہے, اور ایسی دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. بچائیے اپنے بیٹوں کو, بچائیے اپنی بچیوں کو, خود لے کر جائیں, خود لے کر آئیں, اس کا خیال رکھیں. لوگ کہتے ہیں دوستی ہے, بھروسہ ہے, اعتبار ہے. نبی کی بیویوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے. بولیے سبحان اللہ. لیکن انہی بیویوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب تم سے کوئی سامان مانگنے آئے تو پردے کے پیچھے سے مانگے. انہی بیویوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ تم حیا کا زیادہ خیال رکھو, کوئی بات کرنے بھی آئے تو آواز اس طرح سے رکھو کہ تمہاری آواز ان کے کانوں تک اس طرح نہ پہنچے جس طرح عام عورتوں کی آواز پہنچتی ہے. نہیں, تم نبی کی بیوی ہو, نبی کی بیوی سے زیادہ بھی کوئی حیا کی پابند ہوگی عورت؟ لیکن سنیے, میرے آقا بیٹھے ہیں, حضور کی زوجہ بھی سامنے تشریف فرمائے, غالباً حضرت ام سلمہ, ایک نابینا صحابی آتے ہیں تو حضور فوراً اپنی بیوی سے فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ حیا کرو, جلدی پردے کا انتظام کرو. کہنے لگے حضور وہ تو نابینا ہیں, وہ دیکھ تھوڑی سکتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے تو کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو؟ بولیے نا سبحان اللہ. اگر حضور کا درس ہم نے نہ بلایا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. اگر حضور کی سیرت اور حضور کے اقوال و فرامین کے مطابق زندگی گزرتی, نہ کسی گھر میں طلاق کی نوبت آتی, نہ چھوڑنے کی نوبت آتی, نہ نفرتیں ہوتی, نہ خاندان اجڑتا, نہ گھر برباد ہوتا, بلکہ گھر جنت کا نشان بن جاتا. ارے میرے نبی کے گھر سے زیادہ تکلیف کس کے گھر میں آئی ہوگی؟ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کل کی روٹی 2 دن پہلے کی روٹی تیسرے دن ہم لوگ کھاتے تھے, لیکن کبھی نا اتفاقی ہوئی, جھگڑا ہوا, بلکہ حضور نے ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کو وہ اس طرح کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا خدیجہ تو بڑے گھرانے کی عورت ہے, مالدار ہے, نئی روٹی بنا لی ہوتی, پرانی روٹی کھا رہی ہے. تو کہنے لگے حضور جب آپ مل گئے ہیں تو دنیا کی کسی نعمت کی آرزو دل میں باقی رہ نہیں گئی ہے, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حضور.
بس آپ مل گئے، آپ ہمارے لیے بہت ہیں۔ عثمان غنی کی زندگی کا دوسرا سبق کیا ہے؟ حیا۔ عثمان غنی نے ان کو بھی نہیں دیکھا کہ جن سے نکاح حرام تھا، اپنی خالہ کو بھی نہیں دیکھا، اپنی پھوپھی کو بھی نہیں دیکھا، اس لیے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب اخیر میں یہ کیوں نہ بتا دوں آپ کو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے اور جس نبی پر قرآن اترا ان سے کتنی محبت تھی، اس لیے کہ سارے اعمال کی جڑ حضور کی محبت ہے، سارے اعمال کی بنیاد رسول اللہ سے سچا تعلق ہے۔ حضور کی سنتوں پر وہ چل سکتا ہے جس کو صحیح معنوں میں حضور سے محبت ہو۔ توجہ کیجئے، قرآن نے حضور کی محبت کتنی مانگی ہم سے آپ جانتے ہیں؟ ہر چیز سے زیادہ اپنے محبوب کی محبت اللہ نے مانگی۔ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ سنیے سنیے لوگوں سنیے، کون ہے عثمان غنی؟ سنیے، سادہ سا لباس ہے، راستے پر چلتے ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے دولت مند ہیں، کپڑا سادہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عثمان اتنا سادہ کپڑا کیوں پہنتے ہو، اور اس سادے کپڑے میں تمہارا چہرہ اتنا کیوں چمکتا ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ لوگوں نے کیا پوچھا؟ اتنا سادہ کپڑا کیوں پہنتے ہو، اور اس سادے کپڑے میں تمہارا چہرہ اتنا کیوں چمکتا ہے، اور تم مجلس میں جب بھی بیٹھتے ہو بالکل الگ بیٹھتے ہو، ایسا کیوں؟ کہنے لگے تم نے اگر یہ پوچھا ہے کہ اتنا سادہ کپڑا کیوں پہنتا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سادہ کپڑا پہنتے تھے۔ تم اگر یہ پوچھتے ہو کہ میرا چہرہ اتنا چمکتا کیوں ہے، حضور نے فرمایا عثمان غنی کو میں حضرت ابراہیم کے مشابہ پاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کن کے مشابہ؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بہت خوش نصیب شوہر ملا ہے تجھے، تیرا شوہر مجھ سے اور حضرت ابراہیم سے بہت مشابہت رکھتا ہے، بہت خوبصورت تھے عثمان غنی۔ ارے کوئی دیکھ لے تو دیکھتے رہ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ حضرت اسامہ کو بھیجا تھا گوشت دے کر کہ جا کے دیکھ کے آؤ تو میری بیٹی رقیہ اور عثمان کو۔ جب دیکھ کر آئے تو حضرت اسامہ کہتے پردے کا حکم اترا نہیں تھا، میں نے حضور کی شہزادی کو بھی دیکھا اور حضرت عثمان غنی کو بھی دیکھا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی ان کو دیکھتا۔ پلٹ کر آیا تو حضور نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگے حضور آپ کی شہزادی کو بھی دیکھا اور حضرت عثمان غنی کو بھی دیکھا۔ تو کہنے لگے کیسا دیکھا؟ حضرت اسامہ کیا کہتے، حضور خود کہنے لگے اسامہ بتا کیا زمین پر اس سے خوبصورت جوڑا تم نے آج سے پہلے دیکھا تھا؟ جن کے حسن کی تعریف مصطفیٰ کریں۔ تو بہرحال پوچھنے والے نے جب پوچھا، میں صرف تعلق بتا رہا ہوں، تعلق۔ کہنے لگے سادہ کپڑا اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، بس اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ کہنے لگے چہرہ تمہارا کیوں چمکتا ہے؟ کہنے لگے حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ کون سی سنت؟ کہنے لگے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتا ہوں۔ میک اپ کرنے والوں، 2 گھنٹہ میک اپ کر کے تمہارے چہرے پہ وہ حسن نہیں آ سکتا جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر کے آئے گا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تمہارے ظاہر کا حسن بھی حضور کی پیروی میں چھپا ہوا ہے اور تمہارے دل کی خوبصورتی بھی مصطفیٰ کی چوکھٹ سے وابستہ ہے۔ تم صرف جینا سیکھ جاؤ مصطفیٰ کی طرح، دل بھی چمک اٹھے گا اور ظاہر بھی چمک اٹھے گا، دل کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور تمہارا ظاہر بھی چمکدار ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھو، کر کے تو۔ اور جو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، جس طرح دنیا میں اس کا چہرہ چمکے گا، آخرت میں تو ایسا چمکے گا کہ مصطفیٰ دور سے دیکھ کر پہچان جائیں گے یہ میرا امتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں حضور سے محبت۔ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو الگ سے وضو کرتا ہوں، ظہر میں وضو کیا ہوں، اب بھلے عصر تک وضو باقی ہے مگر نئی نماز کے لیے نیا وضو کرتا ہوں، ہر روز غسل کرتا ہوں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، بڑی پاکی کا اہتمام کرتا ہوں، بڑی نفاست کا اہتمام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مسجد قباء والوں کی تعریف کی اور فرمایا اس مسجد کے نمازی مجھے زیادہ پسند ہیں، اس مسجد کے نمازی مجھے زیادہ پسند ہے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں جو نمازی آتے ہیں بہت صفائی اور ستھرائی کا انتظام کر کے آتے ہیں،
بدن کی بھی صفائی، دل کی بھی صفائی اور کپڑے کی بھی صفائی، صرف اس لیے کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضور مجاہد ملت تہبند پہن کے کوٹ جا رہے تھے، کسی نے کہا حضور وہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، آج پائجامہ پہن لیجئے۔ کہنے لگے خدا کے دربار سے بڑا کوٹ نہیں ہوتا ہے، کچہری نہیں ہوتی ہے۔ جب میں خدا کے دربار میں جاتا ہوں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ کوٹ کے جج اور وکیل میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر نہیں، مصطفیٰ کی سنت سب سے بڑھ کر ہے۔ تم عمل کر کے تو دیکھو، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یہ جذبہ ہم نے کس کو محبت رسول سمجھا؟ دعوے کو؟ زبان سے کہہ لینا کافی ہے؟ نہیں، قرآن سے پوچھئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب کہہ دو جو تم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ان سے کہہ دو تمہاری محبت مکمل اس وقت ہوگی جب تم میری سنتوں پر چلو گے۔ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تو آپ نے سن لیا نا، وضو کر کے مسکرانے لگے، بولیے سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کوئی ہنسنے والی بات نہیں، کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ارے عاشق کو کسی غرض سے محبت نہیں کرتا، کسی دنیاوی فائدے کے لیے محبت نہیں کرتا، وہ صرف محبوب کو خوش کرنے کے لیے محبت کرتا ہے۔ عثمان غنی سے جب پوچھا گیا کیوں ہنس رہے ہیں آپ، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں۔ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں، وجہ صرف مصطفیٰ ہیں۔ میں نے اپنے آقا کو یہاں ایک مرتبہ وضو کے بعد مسکراتے دیکھا تھا، میرے دل نے چاہا کہ مسکرانے کی اس ادا پر آج عمل کر لے جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں سچی محبت، اس کو کہتے ہیں سچا عشق، جسے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ایسا محسوس ہو کہ اگر میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا، زمین پر بیٹھ کے کھا لیا تو میری عزت چلی جائے گی۔ وہ کہاں حضور سے محبت کرتا ہے، وہ کہاں حضور کا عاشق ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ قرآن کے تعلق سے عثمان غنی کی زندگی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب آخری بات سن لیجئے، یہ تو حضور سے محبت تھی، ذرا قرآن سے کیسی محبت تھی، ایک مختصر 2 منٹ میں سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے کہا کہ میں عثمان غنی کے پیچھے سے فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا، اور نمازیں چھوٹ جائے لیکن فجر نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے کہ فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، اور ایسی تلاوت کرتے تھے کہ سنتے رہ جاؤ۔ کہنے لگے فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اتنی بار سورہ یوسف کی تلاوت کی کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے سن کر پوری سورہ یوسف کو یاد کر لیا۔ کتنی محبت تھی بتاؤں؟ 40 دنوں تک لوگ حضرت امام حسین کی شہادت بیان کرتے کرتے کچھ لوگ عثمان غنی کو بھول جاتے ہیں، نہیں بھولنا چاہیے۔ میرے آقا عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، 40 دنوں تک نہ پانی گھر تک پہنچا نہ کھانا پہنچا، لوگوں نے گھیر لیا تھا، روزے کی حالت میں تھے۔ جب حملہ کرنے والا اندر گھس گیا تو اس سے پہلے آپ نے تیاری کر لی اور قرآن کھول کر بیٹھ گئے۔ آپ کی خواہش تھی کہ دنیا سے جاؤں تو جس کتاب کو زندگی بھر سینے سے لگا کے رکھا اسی کتاب کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤں۔ پیچھے سے جس نے وار کیا خون کے چھینٹے قرآن پر لگے، اور آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ روزے کی حالت میں تھے۔ جب کسی نے بیوی نے غالباً پوچھا روزہ کیوں رکھے ہو آج؟ کہنے لگے اس لیے رکھا ہوں کہ حضور خواب میں آئے اور بتا کر گئے عثمان روزہ رکھنا، کل شام میں ہمارے ساتھ افطاری کرنی ہے۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے اگر موت چاہیے تو عثمان غنی جیسی محبت اللہ سے بھی کیجئے، اللہ کی کتاب سے بھی کیجئے، اور اللہ کے رسول سے بھی کیجئے۔ اللہ کی قسم ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائے۔ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو عثمان غنی جیسی محبت قرآن سے عطا فرمائے، اللہ سے عطا فرمائے، اللہ کے حبیب سے عطا فرمائے، اللہ کے حبیب کی سنتوں سے عطا فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں، اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ وقت موت قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے،
قبر اور حشر کو اللہ روشن فرما دے۔ آپ حضرات بیٹھے بیٹھے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ احد پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد مبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم، ہماری اس مجلس میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی حصہ لیا، مولا تو سب کی محنتوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، مولا سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ مولا جتنے لوگ حاضر ہوئے مالک سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا سب پر خصوصی کرم فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے جو کچھ بھی اس کا ثواب ہے ہم شہدائے کربلا کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدنا عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فیضان شہدائے کربلا اور فیضان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے مالا مال فرما۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔